نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح احصرنا ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان پر لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ سب جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس میں۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے بینہم اپنے درمیان امرہم ان کے معاملے میں فقالوا بنو تو انہوں نے کہا تم سب بناؤ علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت ربہم ان کا رب اعلم خوب جاننے والا ہے بہم ان کو۔ قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے جو سب غالب آئے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن علیہم ضرور بالضرور ہم بنائیں گے ان پر مسجداً ایک مسجد سیقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے۔ سب سے پہلے میں اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تفلح فلاح فوز و فلاح فلاح دارین فلاح ادارہ فی الحال ابداً ابد الآباد علیہم علیحدہ علی الاعلان اور العموم لیعلموا علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات لا علاج لا جواب لا علم ریبہ کتاب لا ریب یتنازعون تنازع اور متنازع بینہم بین السطور بین الاقوامی امرہم امر عامر معمور اور عمارت فقالوا قول اقوال مقولہ اور اقوال زدی غلبوا غالب غلبہ مغلوب ظن غالب لنتخذن اخذ ماخوذ اور مواخذہ ثلاثۃ ثالث مثلث اور تثلیث۔ عربک کے ورڈ دیکھیے۔ احصرنا ہم نے مطلع کر دیا الساعۃ قیامت ابنو تم بناؤ۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس کے آنے میں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے درمیان ان کے معاملے میں تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت ان کا رب خوب جاننے والا ہے۔ ان کو کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے تھے ان کے معاملے میں ضرور بالضرور بنائیں گے ہم ان پر ایک مسجد۔ یہاں پر واقعہ اصحاب کہف کا چل رہا ہے کہ 300 سال کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے پہلے انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں بادشاہ جو دقیانوس تھا ان کے بادشاہ جس کی وجہ سے وہ یہ نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے جو ان کے ظلم و ستم ان پر کرتا تھا اور ان کو دین سے پھرنے کے لیے مجبور کرتا تھا، وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اگر ہم باہر نکلیں تو یہ نہ ہو کہ ہمیں دقیانوس پکڑ کر لے جائے۔ پھر آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ایک یا دو شخص جو وہ ہیں وہ بازار جائیں گے اور کھانے کا سامان لے آئیں اور باہر کے حالات سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ جب وہ شخص بازار میں گیا اس نے کھانے کا سامان خریدا، جب سامان کے پیسے دینے کی باری آئی اس نے جب پیسے دیے تو دکاندار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس جو کرنسی تھی وہ 300 سال پہلے کی تھی۔ اب ان کو اس نے باقی لوگوں کو بتایا اور اس سے انہوں نے اندازہ لگایا لوگوں نے کہ یہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ اس کو پکڑ کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ نے ان سے سوال و جواب کیے تو اس نے بتایا کہ ہم
دقیانوس کے دور میں اس طرح سے اپنا گھر بار چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے، اور ہم نے وہاں پناہ لے لی تھی اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے۔ موجودہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، وہ ساری بات کو جانتا تھا کہ ایسے کچھ نوجوان تھے جو چلے گئے تھے اور بعد میں لاپتہ ہو گئے، وہ بات کو سمجھ گیا۔ اسی طرح سے وہ سب لوگ ان کے ساتھ آئے، انہوں نے اصحاب کہف کو دیکھا اور ساری بات جو ہے ان کو پتہ چل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ غار میں جا کر لیٹ گئے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ غار کو بند کر دیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اصل حقیقی موت ہے جس کے بعد کسی کی زندگی نہیں، وہ دے دی، اور یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اب اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، اور مسجد بنانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان افراد کی یاد میں یا جس طرح سے بھی ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے جو آبا و اجداد تھے یا نیک تھے، ان کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے اب کہا کہ عمارت بنانے کی بات ان کی آپس میں وہ جھگڑنے لگے، اور ان لوگوں نے جو غالب آئے ان معاملے میں، جو مطلب اس معاملے میں اس وقت غالب آنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم ضرور ضرور بنائیں گے اس پر ایک مسجد، عنقریب وہ کہیں گے۔ اچھا، اب ان کا جھگڑا ہو گیا شروع اس بات پر کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ عنقریب کہیں گے کہ وہ 3 تھے۔ رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون، اور وہ سب کہیں گے، خمسۃ، 5 تھے۔ سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، پتھر مارنا غیب کے ساتھ بن دیکھے۔ ویقولون، اور وہ سب کہیں گے، سبعۃ، 7 تھے۔ وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب خوب جاننے والا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں وہ جانتے انہیں مگر بہت کم۔ فلا تماری فیہم، تو نہ تو جھگڑ ان کے بارے میں، الا مراء، مگر جھگڑا، ظاہراً سرسری، ولا تستفتی، اور نہ پوچھ، فیہم ان کے بارے میں، منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ رابعہم، ربع، رباعیات، آئمہ اربع، یقولون، قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ خمسۃ، حواس خمسہ، سادسہم، مسدس حالی، سبعۃ، قرات سبع، اور عشرہ، الاسبوعی اجلاس۔ عالم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات۔ بعدتہم، عدت، تعداد اور عدد۔ الا ما شاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، قلیلاً، قلیل، قلت، ظاہراً، ظاہر، مظاہر، مطرت، مظاہر، تستفتی، فتویٰ، مفتی، اور دار الفتح۔ منہم، من جانب، منعًا، اور من حیث القوم۔ فاعل، فعل، فاعل، افعال اور مفعول۔ یشاء، ما شاء اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہی۔ اذکر، ذکر، اذکار اور تذکرہ۔ نسیتا، نسیان، نسیہ اور منسیہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، کلب، کتا۔ ثامن، 8واں، تمہاری، جھگڑا کریں آپ، میرا ان، جھگڑا، غدن، کل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں کہ وہ کتنے تھے، یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ پہلی فریق نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، پھر وہ کہنے لگے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجم بالغیب، یعنی بغیر دیکھے خود ہی اپنے اندازوں سے کہے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ارشاد میں دیکھیے کہ جہاں پہ رجمم بالغیب، یعنی بغیر دیکھے جو ہے وہ باقی دونوں ڈیجٹس کے ساتھ ہے، لیکن جہاں 7 کی بات ہے وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے انہیں مگر بہت کم لوگ، یعنی لوگ ان کو بہت کم جانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، تو نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا، کہ آپ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، یہ تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے وہ جتنے بھی تھے،
اور نہ پوچھیے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے، یعنی کسی اور سے بھی ان کی تعداد کے بارے میں نہ پوچھیں، اور نہ ہرگز کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، یعنی کسی بات کے بارے میں خود ساختہ رائے قائم نہ کریں، بے شک میں وہ کرنے والا ہوں جو میں چاہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین میں فضولیات ڈسکس کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ فضول بحث کرنے کی، ان باتوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔